محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے زنا کے تعلق سے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے اوپر 6 مصیبتیں بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ اب وہ 6 مصیبتیں کون کون سی ہیں، ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ اگر آپ ان مصیبتوں کو سن لیں گے نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ اب آئیے گا، وہ 6 مصیبتیں کون کون سی ہیں وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ آپ کو زنا کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتا دوں کہ زنا کسے کہتے ہیں اور زنا کا گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 6 مصیبتیں کون کون سی ہیں جو زنا کار پر بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا جو ہے یہ بہت برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھیے گا، زنا کسے کہتے ہیں؟ ایک مرد ایک ایسی عورت سے مباشرت کرے، یعنی ہم بستری کرے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے اس کا نکاح نہیں ہوا ہو، ایسی عورت سے اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے تو اسے زنا کہتے ہیں، چاہے وہ مرد اور عورت دونوں راضی ہی کیوں نہ ہوں۔ سمجھے، اسی طرح پیشہ ور بازاری عورتوں اور طوائفوں کے ساتھ جو لوگ مباشرت کرتے ہیں، جو لوگ ہم بستری کرتے ہیں، وہ بھی زنا ہی کہلاتا ہے۔ سمجھے، اب آئیے گا، حدیث رسول میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 6 مصیبتیں زنا کرنے والے پر کون کون سی آتی ہیں۔ اب آئیے حدیث رسول آپ پہلے سن لیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں۔ سمجھے، شرک کے بعد کہ ایک شخص کسی ایسی عورت سے صحبت کرے، ایسی عورت سے زنا کرے جو اس کی بیوی نہ ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث پاک کے اندر کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں نا تو ایمان ان کے سینے سے نکل کر سر پر سائے کی طرح ٹھہر جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت یا کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایمان نکل کر ان کے سر کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، یعنی سینے سے ایمان ان کا نکل جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آئیے گا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایمان کس طرح نکل جاتا ہے، یعنی سینے سے ایمان کس طرح نکل جاتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پھر جلدی سے نکال لیں۔ فرمایا دیکھو اس طرح سے ایمان بھی نکل جاتا ہے جس طریقے سے میری ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے نکل گئیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب آئیے گا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک اور حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی پکا سچا مومن ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھے، اب آئیے گا، وہ 6 مصیبتیں کون کون سی ہیں جو زنا کار کے اوپر بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ نمبر 1،
دیکھیے بعض صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق تو دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے ہے۔ اب دنیا کی 3 مصیبتیں کون سی ہیں اور آخرت کی 3 مصیبتیں کون سی ہیں، سمجھے؟ تو اس کے تعلق سے میں بتا دوں، دیکھیے دنیا کی جو 3 مصیبتیں زناکار کے اوپر آتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ نمبر 1، زناکار کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص زنا کر لیتا ہے، سمجھے، تو اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی بہت کم ہو جاتی ہے۔ کم ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو کر کے اور کسی دوسری عورت سے یا کسی لڑکی سے زنا کر لے، تو یوں سمجھیے گا کہ اس کی زندگی بہت مختصر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے۔ کم ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے رزق کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی وہ کتنا بھی کمائے، اگر 50,000 روپے مہینہ کما لے، 1,00,000 روپے مہینہ کما لے، سمجھ رہے ہیں، اگر وہ 10,00,000 روپے مہینہ بھی کمائے گا نا، تو تب بھی اس کے رزق میں برکتیں نہیں ہو سکتی، پریشان ہی رہے گا۔ نمبر 3، زناکار کی پہچان، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، یعنی چہرے پر جو نور ہوتا ہے نا، جو چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے اور چہرے پر ایک چمک اور دمک ہوتی ہے، تو زناکار کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی 3 مصیبتیں ہیں جو بہت جلدی زناکار کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اب آخرت میں کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی آپ سنیے گا۔ آخرت کی جو مصیبتیں ہیں، آخرت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس سے ناراض رہے گا۔ اور آخرت کی جو دوسری مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں بہت زیادہ سخت طریقے سے پوچھ تاچھ ہوگی، یعنی اس کا جو حساب و کتاب لیا جائے گا بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اور تیسری مصیبت جو آئے گی آخرت میں وہ یہ ہوگی کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر سخت عذاب کیا جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زنا کرنے والے کی سزا کے بارے میں پوچھا، سمجھے، کہ پروردگار اگر کوئی شخص زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، زنا کرنے والے کو میں آگ کی زریں پہناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، زنا کرنے والے کو میں آگ کی زریں پہناؤں گا، یعنی آگ کا لباس پہناؤں گا جو ایسا وزنی ہوگا کہ اگر بہت بڑے اس کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے، اس لباس کو، اس زرے کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نے، اثام کے متعلق علماء کرام نے ارشاد فرمایا، علماء کرام نے کہا ہے کہ اثام جہنم کا ایک ایسا غار ہے، جہنم کی ایک ایسی غار ہے جو جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے تمام جہنمی چیخ اٹھیں گے۔